السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، جس طرح کہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ آج نئے سال کی ابتدا ہو گئی ہے۔ نیا سال، مسلمانوں کا نیا سال، اسلامی سال شروع ہو گیا ہے۔ تو اس اسلامی سال کی جو بنیاد رکھی گئی وہ چند صحابہ کے مشورے سے رکھی گئی، جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا اور اسلامی سال کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلامی سال کی بنیاد محرم کے مہینے سے رکھی گئی اور ذی الحجہ پہ مکمل کی گئی۔ دوسری اس مہینے کی فضیلت جو ہے، فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، جن میں 3 پے در پے آتے ہیں، جس میں ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو چوتھا مہینہ ہے وہ جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں رجب کا مہینہ آتا ہے۔ اور تیسری فضیلت جو ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ محرم کے مہینے میں رکھتے تھے۔ چوتھی اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ ہے اس کے ایک دن خاص روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روزہ رکھا تھا، وہ بھی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، تو ہمارے ہاں 2 روزے رکھے جاتے ہیں، 9-10 کا یا 10-11 کا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کی 5ویں فضیلت جو ہے وہ ہے اس مہینے کو مبارک مہینہ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، انسان کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کی 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھو تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس پہ ایک مختصر بات کریں گے ایک دوسرے بیان میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، 6ٹھی فضیلت جو اس مہینے کی ہے وہ ہے کہ اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، یعنی کہ حرمت والا مہینہ، جس مہینے میں زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، کسی کے اوپر بلا وجہ جان بوجھ کے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی پہ جبر نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور 7ویں جو اس مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے کی 3 محرم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ پہلی اس مہینے کی فضیلت کہ اس مہینے کی بنیاد سے، اس مہینے کی ابتدا سے سال کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسری اس مہینے کی فضیلت کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے، محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تیسرا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزے رکھیں۔ اس کے بعد ایک خاص روزے کی فضیلت بتائی گئی ہے، چوتھی فضیلت جو ہے۔ 5ویں، اس مہینے کو مبارک مہینہ کہا گیا ہے، کیونکہ انسان اس مہینے میں روزے رکھتا ہے اور روزے رکھنے کی وجہ سے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ 5ویں اس مہینے کی یہ فضیلت ہے۔ 6ٹھی اس مہینے کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے
کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کسی اور مہینے کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ بات بنائی جاتی ہے کہ جی اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، بیاہ نہیں کر سکتے، تو حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، شادی کی جا سکتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ چند باتیں تھیں محرم کے مہینے کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔